اسٹارٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم الحمدللہ ہم اسلام آباد کے شہر میں موجود ہیں، اور صبح کا جہاں فضا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم نے سوچا کہ جو ہم نے ایک خیر کا کام شروع کیا ہوا ہے اس کو جاری رکھیں، بجائے کہ فضولیات اور طبولیات میں باتیں شاتیں کریں، مفید بنائیں اپنے وقت کو۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ قال الشیخ ابو الولید الباجی رحمہ اللہ۔ ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 37 پر۔ اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں کہ لا تقابل الاساءۃ بالاساءۃ، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے مت کرو۔ وَإِنْ أَحَدَكُمْ زَلَّ وَتَرَكَ الْأَخْذَ بِوَصِيَّةِ فِي بِرِّ أَخِيهِ وَمُرَاعَاتِهِ فَلْيَتْلَافِ الْآخَرُ ذَلِكَ بِتَمَسُّكِهِ بِوَصِيَّةِ وَالصَّبْرِ لِأَخِيهِ وَالرِّفْقِ بِهِ وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه الكبير تأثیرا فی حالہ۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک پھسل جائے اور میری وصیت پر عمل کرنے سے منہ پھیر لے، تو جو دوسرا ہے وہ وہ میری وصیت کو تھامے اور اپنے بھائی کے اوپر صبر کرے، اور اس کے ساتھ جنٹلنس اور سافٹنس اور نرمی سے پیش آئے، اور اگر اس کی وصیت چھوڑنے پر تم اس سے لڑائی مت کرو، اور اسی طرح اگر صبر کرو گے تو تمہیں اس صبر کا نتیجہ ملے گا، اور آخر میں تمہارے لیے یہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر اس کا بھائی اس طرح کرتا ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ غلط حرکت کرتا ہے۔ آگے شیخ فرماتے فی الاتفاق برکہ، اتفاق میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ وَعْلَمَ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً لَمْ تَكُمْ لَهُمْ أَحْوَالٌ وَلَا أَقْدَارٌ أَقَامَ أَحْوَالَهُمْ وَرَفَعَ أَقْدَارَهُمْ اتِّفَاقَهُمْ وَتَعَاضُدَهُمْ، وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً كَانَتْ أَقْدَارُهُمْ سَامِيَةً وَأَحْوَالُهُمْ نَامِيَةً، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم فاحذر أن تكون منهم۔ یعنی وہ بول رہے ہیں کہ میں نے ایک ایسے گروہ، ایسی جماعت کو بھی دیکھا ہے جن کی کوئی قدر نہ تھی، جن کے کوئی احوال ہی نہیں تھے، جن کا کوئی اتنا جاہ اور نسب اور اتنا وہ نہیں تھا، لیکن ان کے مقام میں رفعت، وہ بڑے لیول کے لوگ بن گئے اور بڑے ان کی شان و شوکت بن گئی۔ کس وجہ سے؟ ان کے آپس میں متفق ہونے کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کا بازو بننے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے بھی جماعت اور ایسے بھی گروہ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کی بڑی شان ہے، بڑے نام ہے، بڑی شان شوکت ہے، لیکن وہ سب بیڑا غرق ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ ان کا آپس میں اختلاف، اور ایک دوسرے کی یعنی اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے وہ سارے شان و شوکت، ساری عزت مٹی میں گل گئی۔ تو بولتے کہ تو تم نے ان چیزوں سے یعنی احتیاط برتنا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں صلۃ الرحم،
یعنی آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. ثم علیکم بمواصلۃ بنی اعمامکما واہل بیتکما والاکرام لهم والمواصلۃ لکبیرہم وصغیرہم والمشارکۃ لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لهم بالمال والحال والمثابرة على والمتابعة لزیاراتهم والتعاہد لأمورهم والبر لکبیرهم والاشفاق على صغیرهم. یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے چچا ہیں، آپ کے اہل خاندان ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے بارے میں پوچھنا ہے، ان سے ملنے جانا ہے، اور اسی طرح ان کے یعنی حال احوال پوچھیں، ان کی خوشی غمی میں ساتھ رہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلق قائم رہے. ہاں، اور ان کے بڑوں کی آپ کے ساتھ نیکی کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں. والحرص علی نماء مال غنیہم، اور ان کے غنی، ان کے جو رچ بندہ ہے، اس کے مال کو تم بڑھانے کی کوشش کرو. اور والحفظ لعیبہم، اور ان کی جو معیوب باتیں ہیں، جو سکینڈلز ہیں، جو اندرونی باتیں، اس کو تم نے محفوظ رکھنا ہے، اس راز کو تم نے آفشا نہیں کرنا، اس کو پھیلانا نہیں. والقیام بحوائجہم، اور ان کی حاجتوں کا خیال رکھنا، اگر وہ اہل حاجہ ہیں ان کا خیال رکھنا. دون اقتضاء مجازات، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا. ہاں، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما، اس بنیاد پہ تم دونوں اپنے خاندان میں، اپنے عشیرے میں تم سید بن جاؤ، تم رئیس بن جاؤ گے، تم چودھری بن جاؤ گے، تم بڑے بن جاؤ گے. وتعظمان به عند اہل بیتکما وصل رحمکما وان ضعف سببها، اور صلہ رحمی کرو چاہے اس کے وجوہات میں ویکنس، یعنی our relationship is not that much strong or powerful, it's weak, with that you should try your best. جیسے حدیث میں نا لیس الواصل بالمکافئ انما الواصل من اذا قطعه وصله. وقرب ما بعد منها واجتهد في القيام بحقها وإياكم والتضيع لها، اور خبردار کہ تم اس کو ضائع کر دو. فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان نسع فی الاجل والسعی فی الرزق والسعہ فی الرزق فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور رزق میں وسعت آ جائے تو وہ اپنے صلہ رحمی کرے، وہ اپنے رشتہ دار. هذا مما يشرح به ملتزمة ويعظم عند الناس معظمة وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقضروا. یعنی میں کوئی ایسی فیملی نہیں جانتا جو آپس میں اگر پھڈے کرتے ہیں، آپس میں قطع رحمی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ولا علمت اہل بیت تواصلوا وتعاطفوا الا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. اور جب بھی میں نے دیکھا کہ کوئی فیملی، کوئی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو وہ مزید بڑھتی ہے اور مزید ان میں برکت آتی ہے جو انہوں نے کوششیں کی. آگے شیخ فرماتے ہیں عنوان الوصیۃ بالجار، یعنی آپ کے جو نیبرز ہیں ان کا خیال رکھنا. ثم الجار علیکما بحفظه والکف عن اذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ تم نے پھر اپنے جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو اذیت دینے سے رکنا ہے، اور ان کی اگر کوئی برائی، ان کی کوئی عورہ آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو چھپانا ہے، اور والاہداء الیہ، اور ان کو یعنی گفٹ شفٹ بھی دیو، والصبر علی ما کان منہ، اور اگر وہ کوئی اذیت پہنچا دے تو تم نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یعنی وہ بندہ ایمان نہیں لاتا جو اپنے پڑوسی پر، جو اپنے پڑوسی کے جو اذیت ہے، اور جو اپنے پڑوسی کو امن اور آشنا نہیں دیتا. اور اسی طرح رسول نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہر وقت پڑوسی کی وصیت کرتا رہتا، حتیٰ کہ میں یہ سوچتا کہ یار عنقریب یہ ان کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہ دے. اچھا جی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہاں یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورث. الجوار قرابۃ ونسب، جو آپ کے یعنی وعلم ان الجوار قرابۃ ونسب،
یعنی جو پڑوسی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ آپ کی نسبت داری ہے. ہاں وعلم ان الجوار قرابة ونسب وفتحببا الى جيرانكما كما تتحببان الى اقاربكما. ان کے قریب، ان کی قربت، ان سے محبت ان کے ساتھ ایسے کرو جیسے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ. ارعیا حقوقهم فی مشہدہم ومغیبہم، ان کے موجود ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق کا. وَأَحْسِنَا إِلَىٰ فَقِيرِهِمْ، اور اگر کوئی فقیر پڑوسی اس کا خیال رکھو. وَبَالِغَا فِي حِفْظِ غَيْبِهِمْ وَعَلِّمَا جَاهِلَهُمْ، اور ان کے ناموجودگی میں ان کے جو چیزیں ان کا خیال رکھیں اور اس میں مبالغہ کریں، اور ان کے جاہل کو آپ علم سکھائیں. آگے شیخ فرماتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں صلۃ اصدقاء الاب، یعنی آپ نے صلہ کرنے ہے، یعنی اپنے کنیکشن تھرو کرنے کن کے ساتھ؟ ابو کے دوستوں کے ساتھ. ثم من علمتما من اخوانی واہل مودتی فانه يتعین علیکما مراعاتهم وتعظیمهم وبرهم واکرامهم ومواصلتهم، یعنی تم کو جو میرے بھائی یا میرے دوستوں کا پتہ ہے ان کے ساتھ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی تکریم کرو، ان کے ساتھ مل جول رکھو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد روی عن عبداللہ ابن عمر انه حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان ابر البر ان يصل الرجل اہل ود ابیہ. یہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا آج. اسی کی میں کل بات کر رہا تھا. یعنی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ کنیکشن تھرو رکھیں. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اکرام الاخوان، اپنے بھائیوں اور دوستوں کی تکریم کرنا. ٹھیک ہے. ثم وہ شاید آیا تو نہیں کوئی، ہاں اس کو ہم پاز کرتے پاز ہیں. کریں آپ ادھر نہیں یہ نیچے یہ پاز. اچھا جی، بسم اللہ، ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على النبی الامین، اما بعد. قال الشیخ اکرام الاخوان، اپنے بھائیوں کی تکریم کرنی ہے. ثم اخوانکما عاملاہم بالاخلاص والاکرام، یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی تکریم کریں. وقضاء الحقوق، اور ان کے حقوق کو پورا کریں. اور اسی طرح والتجافی عن الذنوب، اور ان کے جو کوئی وہ غلطی کریں تو اس کے اوپر آپ نظر انداز کریں. اور اسی طرح والکتمان للاسرار، اور اسی طرح ان کے سیکرٹس کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے. اگر میں نے آپ کو فرید بھائی کوئی راز کی باتیں بتائی ہیں، یہ نہیں کہ کل کو مجھے پتا چلے کہیں اور سے کہ یار دیکھو تم نے تو یہ کیا، یہ باتیں کی. کس نے بتایا جی؟ فرید بھائی نے. یا فرید بھائی کے بارے میں مجھے باتیں بتائیں، کل کو پتا چلے سیف اللہ صاحب تو نے تو سارے جگہ پھیلا دیے. ہاں، جو رازدارانہ بات ہے یا وہ باتیں جو صرف مجھے پتا ہے، آپ کی عیب، مثلا مجھے آپ کے معیوب باتیں پتہ ہے، آپ کو میری بعض معیوب باتیں پتہ ہے نا. اب یہ نہیں کہ سب کو پتہ چل جائے بھائی جان اور پیچھے پیٹ میں آپ چھورا گھونپ دیں. وَإِيَّاكُمَا أَن تُحَدِّثَ أَنفُسَكُمَا أَن تَنْتَظِرَ مُقَارَضَةَ مِمَّنْ أَحْسَنْتُمَا إِلَيْهِ، اور خبردار کہ تمہارے خیال میں یہ بھی آئے کہ احسان کے بدلے کا تم انتظار کرو. یعنی اگر فرید نے میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا ہے ہمیں ویٹ کر تو اب فرید انتظار کرے کہ سیف اللہ بھائی بھی کوئی میرے اوپر اچھا احسان کرے. یا اگر سیف اللہ بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا تو سیف اللہ بھائی انتظار کرے کہ یار فرید اب مجھے کچھ، یہ جو ادلی بدلی والا گیم ہے نا وہ نہیں ہوتا بھائی جان بھائیوں کے بیچ میں. ہاں وَأَنْعَمْتُمَا عَلَيْهِ فَإِنَّ انتظار المقارضة تمسح الصنيعة. کیا بات ہے، اس ادلا بدلی کا انتظار کا خیال جو ہے وہ آپ کی نیکی کو، آپ کی اچھائی کو ہی ختم کر دیتا ہے. وَتُعِيد الْأَفْعَالَ الرَّفِيعَ وَضِيعَةً، اور بڑے آپ نے جو اچھے کام کیے تو وہ کم تر ہو جاتے. وَتَقْلُبُ الشُّكْرَ ذَمًّا وَالْحَمْدَ مَقْتًا. ٹھیک ہے نا، یعنی شکر کو قابل مذمت میں منقلب کر دیتی ہے، کنورٹ کر دیتی ہے، اور تعریف اور حمد جو ہے تعریف کو یعنی مقت بنا دیتی، نحوست یعنی. پھر وہ کہتے ہیں الصبر علی اذی الناس، لوگوں کی، یعنی اب وہ عنوان بناتے ہیں کہ لوگوں کے اذیتوں پر صبر کرنا.
ولا يجب ان تعتقد معادات احد، تمہارے اوپر لازم نہیں کہ تم کسی کے ساتھ دشمنی مول لو یا دشمنی دل میں پالو. واعتمد التحرز من كل احد، اور ہر کسی سے تم نے تھوڑا سا وہ احتیاط کرنا ہے. فمن قصدكما بمطالبة او تكرر عليكما بأذية، اگر کوئی تمہارے پیچھے آئے مطالبہ کے لیے یا تم دونوں کو اذیت دے بار بار، تکرر علیکم بأذیت، فلا تقارضاها جہدکما، تو تم اس کے عدلے بدلے میں تم اپنے جو جد و جہد ہے نا ضائع نہ کرو. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، یور ہیلتھ، یور ایوری تھنگ آن اٹ. والتزم الصبر له ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس تک تم صبر کرو. فما التزم احد الصبر والحلم الا عز ونصر، الا عز ونصر، یعنی جو کوئی بھی صبر اور حلم کو تھام لیتا ہے، التزام کر لیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، سرخرو ہو جائے گا. ٹیک لگائے بغیر بیٹھے آپ سو جائیں گے. نہیں میں غور سے سن رہا ہوں، اچھا تفکر کر رہا ہوں، تدبر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. ومن بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اور اگر آپ کے اوپر کوئی بغی کرے، کوئی حلہ بول دے، ہاں، اور تو کیا ہوگا؟ لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. کیا مطلب یعنی اللہ بول دو؟ یعنی اگر مثلا ایک بندہ ہے آپ کے پیٹ میں، وہ چھرے گھونپتا ہے، ہر وقت آپ کو تکلیف دیتا ہے، بجائے کہ آپ اس کے انتقام کی آگ میں اس کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے لگ کے اپنے ذہنی اذیت، اپنی جسمانی، اپنی ٹائم ضائع کرنے کے بجائے آپ صبر کریں اور حلم کا مظاہرہ، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو سرخرو کرے گا اور آپ اپنے پروڈکٹیوٹی میں لگے رہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. ٹھیک ہے. اور شیخ فرماتے وقد استعملت هذا بفضل اللہ مرارا، اور یہ چیز جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، یہ میں نے کئی بار یوز کیا. فحمدت العاقبہ، اس کا انجام قابل مدح تھا، قابل تعریف تھی. واغتبطت بالکف عن المقاربہ، اور عدلہ بدلی اور انتقام کی آگ مجھے قابل، یعنی اس سے رک جانا مجھے قابل رشک لگی بنسبت اس کے کہ میں عدلہ بدلی کروں یا انتقام لی. پھر شیخ آگے عنوان باندھتے التوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا. ولا تستعظما من حوادث الایام شیئا، اگر تمہارے زندگی میں کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کو اتنا بڑا نہ سمجھو. فکل امر ينقرض حقیر، ہر معاملہ چھوٹا ہو کے ختم ہو جائے گا. وکل کبیر لا يدوم صغیر، ہاں، اور ہر جو بڑا ہے لا يدوم صغیر، وکل کبیر لا يدوم صغیر، جو بھی چھوٹا بڑا معاملہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. اچھا ہاں، نہیں میں سمجھا وکل کبیر لا يدوم، ہر جو بڑا ہے وہ ہمیشہ بڑا نہیں، ایک دن وہ چھوٹا ہو جائے گا. ہر عروج کی زوال ہے. وکل امر ينقضي قصیر، اور ہر جو معاملہ ہے وہ ختم ہو کے چھوٹا ہو جائے گا. وانتظرا الفرج، تم فرج کا انتظار کرو. فرج کیا؟ ہاں، فرج کا مطلب ہے کہ مدد کی، نصرت کی، وہ معاملہ کھل جانے کا. فإن انتظار الفرج عبادہ، بے شک جو فرج کا انتظار ہے وہ عبادت، وہ عبادت، یعنی یہ معاملہ کھل جائے گا، یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، یہ مصیبت ٹل جائے گی، اس انتظار کو آپ عبادت سمجھیں. وعلقا رجاءکما بربکما، اور اپنے دل کو اللہ کی امید سے باندھ لو. وتوکل علیہ، اور اللہ کے اوپر توکل کرو. فإن التوکل علیہ سعادہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا کیا ہے؟ سعادت مندی کی بات ہے. لیکن یہ ہر سینیریو کے لیے ہے نا، ہر آزمائش کے لیے تقریباً
کہ جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے نا، پہلے وہ ان لوگوں کو گھروں میں باندھ رکھ لیتے تھے، کنٹین کر لیتے تھے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھول دے. صحیح. تو جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنسے، اور اگر ہم اس صبر کو یہ سمجھیں کہ یہ جب ایک تو پھر ایک سرٹینٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس سے ہمیں باہر نکالے گا، اور پھر اس پہ صبر کریں، یہ سوچ کے کہ عبادت ہو رہی ہے. بالکل یہ اس کا مطلب ہے. بالکل. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. الاستعانۃ بالدعاء، ہاں یعنی دعا سے مدد لینا. واستعین بالدعاء، اور ہمیشہ دعا سے مدد حاصل کرو، دعا کے ذریعے اللہ سے دعا کر کے. والجاء الیہ فی البأساء والضراء، خوشی غمی میں، مصیبت میں، یا آپ کو جب کوئی خوشی کی چیز ملے، ہاں اس وقت دونوں حالتوں میں آپ اللہ سے دعا کرو. اللہ کی طرف لجوء کریں. فإن الدعاء سفینۃ لا تعطب، دعا ایک ایسا سفینہ ہے، ایسا شپ ہے جس میں سوراخ نہیں ہو سکتا. وحزب لا یغلب، اور ایسا حزب اور ایسی دعا ہے جو کبھی بھی ہار نہیں ہو سکتی. وجند لا یہرب، اور ایسا وہ آرمی کا ایسا سپاہی ہے دعا کہ جو بھاگتا نہیں ہے. یہ مطلب یہ لٹرل میننگ ہے، یعنی المہم معنی یہ ہے کہ دعا بہت اہم ہے. وَإِيَّاكُمَا أَن تَسْتَحِيلَ عَنْ هَذَا الْمَهْدَ، اور خبردار کہ تم اس فکر یا اس سوچ کو تم چھوڑ دو. او تعتقد غیرہ، یا تم کچھ اور سوچو. او تتعلق بسواہ، یا تم دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے اپنا تعلق باندھ لو. فتہلکا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. وہ کیا ہوگا؟ وتخسر الدین والدنیا وربما دعوتما فی شیء، اور ہو سکتا ہے تم کبھی کوئی دعا کرو کسی معاملے میں. فنالکما مع الدعاء معرۃ، تو دعا کے ساتھ تمہارے لیے کوئی نیکی آ جائے، اچھائی آ جائے. او وصلت الیکما مضرہ، یا پھر دعا کے ساتھ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. فازدادا حرصا علی الدعاء، تو پھر تم مزید حریص ہو جاؤ دعا کرنے میں. ورغبتا فی الاخلاص، اور اخلاص میں مزید رغبت پیدا کرو. والتضرع والبکاء، اور اللہ کے دربار میں گر گڑاؤ اور اپنی تضرع اور عاجزی انکساری پیش کرو. فإنما نالکما من المضرة بما سلف من ذنوبکما، اگر تم دونوں کو کوئی یعنی مصیبت، کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ تمہارے پچھلے گناہوں کی وجہ سے، نہ کہ دعا کی وجہ سے. واکتسبتما من سیئ اعمالکم، اور تمہارے برے اعمال کی طرح سے. ومع ذلك، اور اس کے باوجود. فالذی الہمکما الی الدعاء ووفقکما، تو جس نے تمہیں یہ الہام دیا، یہ توفیق دی کہ تم دعا کرو. لا بد ان یحسن العاقبۃ لکما، تو یہ لازم ہے کہ وہ تمہاری عاقبت اچھا کرے گا. وقد نجاکما بدعائکما عن الکثیر، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی دعاؤں کی وجہ سے تم دونوں کو بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. وصرف به عنکما من البلاء الکبیر، اور بڑے بڑے ابتلاعات سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ان ابتلاعات اور ان بلایات کو ہٹایا ہے. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں عنوان شکر النعمہ، نعمت کا شکر ادا کرنا. وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمَا رَبُّكُمَا بِنِعْمَةٍ فَتَلَقَّيَاهَا بِالْإِكْرَامِ لَهَا، اور اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی انعام کرے تو اس کی تکریم کرتے ہوئے اس کا حصول کرو. وَالشُّكْرُ عَلَيْهِ، اس کا شکر ادا کرو. وَالْمُسَامَحَةُ فِي، اور اس میں تم درگزر کرو. وَجَعَلَاهَا عَوْنًا عَلَى طَاعَتِهِ، اور تم دونوں اس چیز کو کیا کرو، اس نعمت کو اپنی عبادتوں کے لیے اس کو معاون اور مددگار بناؤ. وَسَبَبًا إِلَى عِبَادَتِهِ، اور اس کو سبب بناؤ اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا جو مسجد ہے، ہاں اس کو آپ نے ایک تو شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کی تکریم بھی کرنا ہے، اور اس میں تھوڑا درگزر کا بھی معاملہ کرنا ہے، اور اس مسجد کو آپ نے اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے مددگار بنانا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کو ریزن بنانا ہے فار دا عبادت، فار ورشپنگ. وہی جس طرح نا کہ شکر قلب سے ہوتی ہے، قلبی اور لسان عملی سے اور پھر عمل سے. عملی، تینوں. اعملوا آل داؤد شکرا، جیسے قرآن میں ہے. تو یہ ہے. آگے شیخ عنوان بناتے ہیں التحذیر من اہانت النعم، نعمتوں کی اہانت سے خبردار، یعنی نعمتوں کی اہانت نہ کرو. والحذر حذر
من ان تہین نعمت ربکما، خبردار خبردار کہ تم اللہ کی نعمت جو تم دونوں پہ کی ہے اللہ نے، اس کی تم اہانت کرو، اس کی تم انسلٹ کرو. ڈونٹ انسلٹ دا بلیسنگ اینڈ نعمت آف اللہ. فتترکما مذمومین وتزول عنکما ممقوتین، تو وہ جو نعمت ہے وہ تم دونوں سے نکل جائے اور تم دونوں مذمت، قابل مذمت ہو اور زائل ہو جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، یا عائشہ، اے عائشہ، احسنی جوار نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں کی تم اس کو اچھے انداز میں پیش آؤ اس کے ساتھ. فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت الیہم، یعنی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی قوم سے نعمت چھین لی گئی ہو تو وہ واپس آئے. وَإِيَّاكُمَا، اور خبردار، ان تطغیکما النعمہ، خبردار کہ تمہیں کوئی نعمت مزید تمہارے اندر بغاوت اور طغیانی پیدا کرے، مزید تمہارے اندر تکبر پیدا کرے، کہ تمہیں میں نے گھڑی دے دی، تمہیں میں نے بائک دے دیا، تمہیں میں نے گھر دے دیا، تمہیں میں نے کیا کیا نہیں دیا، تو تمہارے اندر اور تکبر آ جائے. فتقصر عن شکریہ، اور تم شکر کرنے میں تقصیر کرو، کمی کرو. او تنسیا حقها، یا تم اس کا حق بھول جاؤ. او تظن انکما نلتماها بسعیکما، یا تم یہ گمان کرو یا یہ سوچو کہ تمہیں جو نعمت ملی ہے وہ تمہاری محنت کی وجہ سے ملا، میری محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج ادھر پہنچا. بھائی جان تو کچھ بھی نہیں ہے. او وصلتما الیہا باجتہادکما، یا تم اس لیول پہ پہنچے ہو تم دونوں کی محنت کی وجہ سے. او ہم آج ادھر پہنچے ہو، کیا بات ہے فرید بھائی، ہم دونوں نے مل کے محنت. بھائی جان ہم دونوں کی محنت زیرو ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے. وی آر نتھنگ. فتعود نقمتا مؤذیہ، تو الٹا وہ نعمت آپ کے لیے نقمت بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی، اذیت ناک بن جائے گی. وبلیۃ عظیمہ، اور وہ جو نعمت ہے وہ آپ کے لیے کنورٹ ہو جائے گی ایک ابتلاء عظیم، ایک آزمائش خطیر. اچھا جی، اچھا جی، یہ جو حدیث ہے نا کہ قل ما زالت عن قوم فعادت الیہم، ادھر محقق نے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اللہ علم اس کی حقیقت کی، علم انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. آگے ہم کامنٹ میں جاتے ہیں. وہ ٹائٹل انہوں نے باندھا ہے، عنوان طاعت ولی الامر فی المعروف. آپ نے جو حاکم وقت ہے، ولی امر ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے معروف میں، اچھی چیزوں، نیکی کے کاموں میں، یا مباح کے کاموں میں، یا ان کاموں میں جس میں فائدہ ہے، ان کاموں میں نہیں جس میں گناہ ہے. وعلیکم بطاعت من واللہ اللہ امرکم فیما لا معصیت فی، یہ میرے خیال میں پہلے بھی آیا تھا. للہ تعالی فإن طاعته من افضل ما تتمسکان به وتعتصمان به ممن عاداکما، تم دونوں کے اوپر لازم ہے کہ تم ولی امر کی اطاعت کرو. ہاں، اطاعت کرو ہر اس چیز میں سوائے معصیت کے. صحیح. اس کی اطاعت کرنا بہترین چیز ہے جس کو تم تھامے رکھو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معصوم اور محفوظ رکھے گا ان لوگوں سے جو تم دونوں سے دشمنی کرتے، شیطان سے اور باقی شیاطین الانس سے بھی. پھر شیخ عنوان باندھتے، عدم الخروج علی السلطان العادل، جو عادل حکمران ہے اس کے اوپر خروج نہیں کرنا. شیخ فرماتے وَإِيَّاكُمَا وَالتَّعْرِيض لِلْخِلَافِ لَهُمْ، خبردار کہ تم لوگوں کو ابھارو ان کے خلاف، والقیام علیہم، یا ان کے خلاف تم قیام کرنے کی. ہاں، فإن هذا فيه العطب العاجل، یہ جلد انسان کو بیڑا غرق کروا دیتی ہے. والخزي العاجل، اور اس سے تمہارے اندر رسوائی پیدا ہوتی ہے بہت جلد. ولو ظفرتما في خلافكما، اگر یعنی مان لو کہ تمہیں وہ مل گئی جو تم چاہتے ہو، ہاں تم ماشاءاللہ تم نے ہاں، ونفذتما فيما حاولتما، اور جو تم نے تنفیذ کیا، جو کوشش کی، لکان ذلك ہلاککما لما تکسبانہ من المآثم، تمہیں وہ مل بھی جائے نا تو یہ چیز تمہارے لیے سبب ہلاکت بنے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں بہت سارے گناہ ملیں گے. وتحدثان على الناس من الحوادث والعوار، اور تم دونوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر بڑے بڑے حوادث، بڑے بڑے انسیڈنٹ پیدا ہوں گے، ہاں، اور بڑے بڑے عوائم امور پیدا ہوں گے.
ثم من سعیتما لہ، اور اگر تم جس کے لیے تم نے یہ ساری سعی اور کوشش اور محنت کی کہ یار وہ ہمارا لیڈر بنے گا، ووثقتما به، ہاں، اور تم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا، لا یقدم شیئا علی اہلاککما، ہاں، یعنی تمہارے مرنے پر وہ تمہیں کوئی وہی نہ کرائے، ہاں، والراحۃ منکما، اور وہ راحت میں چلا جائے تم دونوں سے، یعنی فإنه لا يأمن أن تحدث عليه ما أحدثتما له. تو بیسیکلی اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ شیخ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی عادل حکمران کے خلاف خروج نہیں کرنا اور نہ اس کے خلاف ابھارنا ہے، کیونکہ تم جس کو لیڈر بنانا چاہو گے وہ کل تمہارے پیٹ میں چھورا گھونپ دے گا، ہاں، اور جب تم مرنے لگو گے یا مثلا تم جیت گئے تو وہ کل تمہارے اوپر انقلاب لے آئے گا، ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا انقلابی مائنڈ سیٹ ہوگا۔ لیکن پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے بائی ڈیفالٹ یہ بھی کہ ہے، جو عادل نہیں ہے اس کے خلاف کر نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بہت یاد clear رکھیں، ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس معاملات میں صحیح صریح احادیث ہے، اور لیکن لوگ اس کو نظر انداز کرتے، پڑھتے نہیں، وہ تو وہ تو خلافت کے بارے مثال میں، کے طور پہ وہ خلافت کے بارے میں ہے۔ آج کل تو ڈیموکریسی ہے بھائی جان، اللہ کی شریعت ہر نظام کے اوپر نافذ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیموکریسی میں بھی اللہ کی شریعت نہ، چاہے ڈیموکریسی اگر آپ کو اجازت بھی دے دے، غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطاعت فی المعروف، امیر کی، حاکم کی اطاعت کرو معروف میں، معصیت میں نہیں۔ اس کی بنا پہ ہم نے ایک قاعدہ شرعیہ بنایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ٹھیک ہے نا، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کریں گے اللہ کی معصیت کے لیے، اللہ کی نافرمانی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صحیح حدیث میں کہ یعنی آپ نے حاکم کے خلاف خروج بالکل نہیں کرنا، جو آپ کا شرعی حاکم ہے، چاہے یعنی کیونکہ اس میں مصالح مفاسد کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے نا اس میں کیوں ان چیزوں سے روکا گیا، کیونکہ اگر آپ ہماری اسلامک ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، جتنے حاکموں کے خلاف یہ جو سو کالڈ انقلاب اور واٹ ایور جیسے، اس سے نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ کم ہوا ہے اوور آل۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ یار بلیک اینڈ وائٹ، شریعت کو یہ ہوتا ہے کہ مصالح مفاسد، کہ یار فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے۔ ہاں، اگر آپ مثلا کئی جگہوں پر، ایک دو جگہوں پر عرب جو سپرنگ ہوئے اس میں ایک دو جگہوں پر انقلاب لایا، اس وقت کے جو حاکم ہے، چلو وہ برا انسان ہے مان لیتے، لیکن اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس پوری آرمی ہے، اس کے پاس بڑا، آپ نے اس کے اوپر وہ کیا ہوا، الٹا لوگوں کا قتل و غارت۔ جب وہ لڑک گیا، ہاں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور متبادل راستہ ہی نہیں تھا، آپ نے پورا وہ جو سٹیبل پیس جو تھا ایک انداز میں، چاہے تم نہیں بھی مانے، وہ الگ معاملے، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہم نے، اور اس کے لیے وہ کتاب پڑھ لیں، یعنی بخاری کی پوری ایک چیپٹر ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اسی طرح باب لزوم طاعت ولی الامر، یہ ساری کتابیں ماشاءاللہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ہم کوئی اپنے اس میں سے نہیں لا رہے۔ اچھا جی، آگے اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ نا ہم لوگ اس چیز سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ اچھا اب دیکھو آگے شیخ کیا فرماتے ہیں، لزوم الجماعہ، آپ نے جماعت کو تھام کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، فلتزم الطاعت وملازمۃ الجماعہ، تو تم لازم پکڑو اطاعت گزاری کو اور جماعت کے ساتھ رہو۔ فإن السلطان الجائر الظالم ارفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة، کیا بات ہے، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات ہے کہ ایک ظالم حکمران وہ لوگوں سے زیادہ رفیق ہوتا ہے، زیادہ جنٹل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بنسبت ان کمپیریزن ٹو دا فتنہ اینڈ وہ انطلاق الایدی اینڈ فری ہینڈ، کہ یار خون خرابہ، قتل و غارت، والالسنہ، اور زبان، فری زبان، کوئی کسی کے خلاف یعنی ان کمپیریزن ٹو دیٹ، یعنی کہ شیخ کہہ رہے ہیں اور کہ یہ بھی ہاؤس ان آرڈر از بیٹر دین chaos، بیٹر دین chaos۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ
خروج جو ہے ہمیشہ غلط ہے. خروج کے بعض حالات میں جائز ہیں اور اس کے بڑے بڑے ڈیٹیلز ہیں، ان کے انہوں نے بڑے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں. وہ ٹرمز اور کنڈیشن وہ کس وجہ سے؟ سارا اس لیے کہ لوگوں کے خون ضائع نہ ہو. خون بہت بڑی چیز ہے یار. ایک مسلمان کا خون جو ہے نا یہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے. ایک مسلمان کا خون. ہاں سمجھ میں آیا؟ شیخ وہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن جو دوسری آئیڈیالوجی پھیلاتے ہیں زیادہ، وہ تو پھر مثالیں دیتے ہیں کہ خون تو لگے گا، خون تو دینا پڑے گا. تو حسین کھلونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، اور پھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایونٹ لے آتے ہیں ڈفرینٹ. کیا انہوں نے کرسی کے لیے خون دیا یہ یا نہیں کہ اللہ کے لیے دیا؟ سارے جو صحابہ ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں، ساروں کے ایگزامپل لے آتے ہیں. نہیں، اس کو لیکن ڈڈ دے ڈو دس لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ اور فار دا پاور؟ دس از دا وہ کوشچن. بیسیکلی کہتے یہ ہیں کہ جب پاور آئے گی تو حاکمیت آ جائے گی. اچھا تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے 13 سال، وہ بغیر حاکمیت کی تھی. وہ کیا تھا پھر؟ یہ بات ہے نا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں نہیں ہیں، ہم تو مدینہ. تو پھر مکہ کی شریعت ختم کر دو، اس کا مطلب وہ تو یہ ہے نا، یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء نے آپ کو ورگلایا، جھوٹ بولا ہے، بالکل. اور آپ کو کہا ہے کہ جو علماء نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے، وہ اس کا کیا کریں گے آپ؟ اخی دس از شیلو نالج. یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ مکہ کا دور ہے یا مدینہ کا دور ہے؟ اخی بات یہ نہیں ہے مکہ کا دور ہے مدینہ کا دور ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مکہ کے دور میں جی رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں مکہ کا دور کس لیے ہے؟ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور مکہ کا دور بھی شرعی دور ہے نا، یا غیر شرعی دور؟ تو پھر ادھر تو حاکمیت نہیں تھی. پھر لیکن پھر اس کی کچھ چیزیں ایبروگیٹ بھی تو ہوگی. مثال کے طور پہ مکہ کے دور میں بالکل سٹارٹنگ میں اس طرح نماز نہیں تھی. بالکل صحیح. اور پھر آپ نے آپ یہ ثابت کر دے کہ یہ ایبروگیٹ ہو گیا، ہم مان لیں گے، لے آؤ. نہیں تو تھیوری آف ایبروگیشن تو ایگزسٹ کرتے نا. وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اسپیسیفک چیز نسخ ہو گئی، وہ لے آؤ. نہیں، مثال کے طور پہ جو دوسری بات یہ ہے حاکمیت کا کیا مطلب؟ قتال کا ایک سیکنڈ پہلے ایک چیز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو قتال کا حکم ہے وہ مدینہ کے دور میں آیا. ایسے ہی ہے نا. ایک اور بات ہے تو کہتے ہیں کہ جو لاسٹ چیزیں آئی ہیں نا، وہ پہلے والی چیزوں انقلابی باتیں کرتے ہیں نا، وہ پیچھے رہ کے باتیں کرتے رہتے اور نوجوانوں کو ابھارتے ہیں. وہ خود میدان میں آ جائے کلاشن کوف لے کے آ جائے. یہ بات ہو. ہاں ٹھیک ہے، باتیں تو بڑی کرتے ہو. ہاں اور تم خود باڈی گارڈ لے کے گھوم رہے ہو. تم کو ایک پستول، ایک کلاشن کوف بازوکا چلانا نہیں آتا، RGB چلانا نہیں آتا، اور تم باتیں کرتے ہو بھائی جان ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا بیچارے. دس از کراؤڈ مینٹلٹی اخی. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جو ایگریسو مائنڈ سیٹ ہے، ایموشنل مائنڈ سیٹ ہے، کراؤڈ کی نظر میں وہ صحیح ہے. when there is crowd, when there is aggressiveness, when there is emotional، آپ کا جو ریشنل تھاٹ ہے نا، یہ ریشنل انٹلیکچل اکیڈمک ڈسکشن، وہ کچرے کے ڈبے میں جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ یاد رکھیں جنرل پرنسپل ہے کہ کچھ جو ایلڈرلی ایشوز ہیں نا، وہ ایلڈرز کے اوپر چھوڑ دینا. ہمارا کام ہی نہیں ہے، کیوں ہمارے پھڈے میں اپنے ناک گھساتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے جو یہ جو مائنڈ سیٹ والے اگریسو والے، ان کے پاس علم ہے نا ایک بہت ہی سطحیانہ. they think they have depth knowledge in which ہماری 1400 جو اسلامک ہسٹری اینڈ سیولائزیشن اینڈ ہمارا ایک پورا تاریخ ہے، ہماری ایک لیگسی ہے، اٹس زیرو ان فرنٹ آف دیئر نالج. میرا خیال ہے this is a very important point. I'm not we are not going to name anyone. But we are not generalizing. لیکن it's very important for people to know what do you mean by shallow knowledge and what do you mean by deep knowledge. Because people don't know what is deep knowledge, what is shallow knowledge. میں بتاتا ہوں. دیکھیں شیلو نالج یہ ہوتا ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اور کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کتاب و سنت اور جو ہماری پوری لیگسی ہے اس کے اوپر رکھ کے. بیسیکلی if you ask me تو کیا would shallow knowledge mean کہ آپ نے صرف ایک ٹیکسٹ پڑھ لیا قرآن کا
ٹھیک ہے, without the complete understanding of the consequences and without stating the Islamic دیکھیں senses. ایک ہے را ڈیٹا, ہاں ایک ہے اس ڈیٹا کو کیسے آپ نے میدان میں اتارنا ہے. فقہ الواقع جو ہے, ہاں فقہ الواقع یا فقہ کہہ دیں اس کو, ٹھیک ہے, فقہ, رائٹ. یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ کیوس بنا دی ہم نے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں اخی, ہم اس میں نہیں جاتے, آگے چلتے ہیں. یعنی کہ جس طرح وہ ابھی میں جو لیکچر سن رہا تھا آج کل, اس میں یہی تھا نا کہ آیت تو ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس آیت کا وہ مفہوم نہیں وہ جو بندہ بتا رہا ہے. سم ٹائم اٹ ہیپنس. اینڈ یہ بھی ہے اخی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہے نا بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں. they don't double check their so called leader or speaker or مجدد اور انقلابی or whatever rationalist intellectual psychologist whatever, they don't double check it. And secondly, sometimes they do double check with the biasness. This is very important. ٹھیک ہے نا اخی, آگے چلتے. we should be very careful about these stuff, and there are a lot of details. We don't have that much time. We are reading a book But specifically. the reason I'm discussing for the audience to understand is that these matters are not as simple as No, it's very complicated. As it seems like. Yeah, it's very complicated, very complicated. Even جو big scholars ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ان پہ بات, کیونکہ آپ کے ایک بات سے آخی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان جائے گی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہو انقلاب بھائی جان ایک دو بندے کا خون جائے گا؟ ہاں, لاکھوں لوگوں کے خون جاتے ہیں, ہزاروں لوگوں کے. ہم تو ایک خون ضائع کرنے سے بچنا چاہتے ہیں. آپ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, خون تو بہانا پڑے گا, اپنا سب سے پہلے خون بہاؤ بھائی جان, اپنا گردن پہ چھری لگاؤ. There might be other ways as well جس سے آپ وہ لے آبجیکٹیو. دیکھیں اصل چیز ہے اصلاح. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے, ہم امت محمدیہ میں سے. We are follower of Muhammad, not follower of any انقلابی اور whatever. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بیسک we are talking about ideas, not about personalities or about also. لیکن ابھی ہم اس کانٹیکس میں پرٹیکولرلی ریلیجس انقلابیوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں of course اس کانٹیکس جو مسلم ریلیجس جو اپنے آپ کو, المہم اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے, ہم ہے نا, اور it's not about a specific person, because mashallah we have lot of انقلابیز in our Indo-Pak یعنی regime. آگے چلتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں الصبر علی السلطان الجائر, ظالم حکمران کے اوپر صبر کرنا. فَإِنْ رَابَكُمَا أَمْرٌ مِّمَّنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمَا, اگر تمہارے اوپر جو حاکم ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو جائے, او وصلت منہ اذیۃ الیکما, اگر اس کی طرف سے تم دونوں کے اوپر کوئی اذیت آئے, فاصبرا, تو تم صبر کرو, وانقبضا, اور تم اپنے آپ کو پکڑ کے رکھو, وتحیلا, اور تم حیلے استعمال کرو, لصرف ذلکما عنکما, کہ وہ جو اذیت ہے وہ تم سے ہٹ جائے, بالاستنزار والاحتمال والاجمال. کیا بات ہے, استنزال نزول سے ہے, یعنی تھوڑا سا تم جھک جاؤ تاکہ تم سے وہ اذیت ہٹ جائے, والاحتمال, اور تم تھوڑا احتمال کر لو, تھوڑا حمل اٹھاؤ, تھوڑا سا اذیت اٹھاؤ, والاجمال, تھوڑا سا مجاملہ کر لو, تھوڑا سا اس کے سامنے بیوٹیفائی, یعنی مطلب یہ ہے کہ والاجمال مطلب یہی مطلب ہوگا, اللہ عالم. وَإِلَّا, یا پھر تم کیا کرو, فَأَخْرِجَ عَنْ بَلَدِي, اس کے ملک سے نکل جاؤ, چلے جاؤ, إِلَىٰ أَن تُصْلِحَ لَكُمَا جِهَتُهُ, یہاں تک کہ وہ معاملہ تمہارا حل نہ ہو جائے, وَتَعُودَ إِلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْكُمَا نِيَّتُهُ, اور پھر دوبارہ اس کی نیت تم دونوں کے ساتھ احسان کا ہو جائے, پھر تم واپس چلے جانا. وَإِيَّاكُمَا, اور خبردار, وَكَثْرَةَ التَّظَلُّمِ مِنْهُ, کہ تم کثرت سے اس کے متعلق شکوہ کرو, یہ وکٹم کارڈ کھیلو. والتعرض لذکرہ بقبیح یؤثر عنہ, یا تم اس کے بارے میں جو بری باتیں ہیں جو تم تک پہنچی ہے وہ تم پھیلاؤ,
فإن ذلك، تو وہ یہ بے شک وہ چیز کیا ہوگی، لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما، اس سے وہ مزید تمہارے اوپر غصہ ہوگا اور تمہارے پر تنگی کا سبب بنے گا، ورضا بإضراره بكما، اور وہ مزید تم کو نقصان پہنچائے گا۔ آگے کا عنوان بانتے ہیں ترک منافست السلطان، جو سلطان ہے، حاکم ہے، اس کے ساتھ تم کمپٹیشن نہ کرو اخی۔ وابدع بعد سد هذه الابواب عنكما بترك منافسة من نافسكما، اس کے بعد تم یہ دروازہ بند کر دو کہ جو بندہ تمہارے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ کمپٹیشن، ومطالبة من طالبكما، اور جو تم سے مطالبہ کرتا ہے تم اس سے بھی مطالبہ کرو۔ فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريد۔ ایک بندہ ہو سکتا ہے شروع میں یہ چیزیں مطالبہ بھی کرے، کمپٹیشن بھی کرے اس کے ساتھ، ہاں وہ سمجھے گا کہ یار مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہاں، اور پھر مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے جو وہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا، جو وہ نہیں چاہتا۔ ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من نأواه ويغلب من غالبه وعداه، ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من نأواه، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آگے چلتے۔ عنوان باندھتا ہے الاعتزال فی الفتنہ، فتنے میں آپ نے منعزل ہو جانا ہے، اپنے آپ کو کیا بولتے اس کو، جو کورونا میں کیا تھا، isolate. When there is a fitna, isolation. What is the meaning of fitna؟ اردو میں جو معنی نا فتنہ وہ نہیں ہے بھائی جان، فتنہ means ابتلا، آزمائش، اور ایسا معاملہ جس میں تمہیں حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چل رہا، you are confused۔ وَإِن رَأَيْتُمَا أَحَدًا قَدْ خَالَفَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ، اگر تمہیں کوئی نظر آئے کہ وہ اپنے حاکم سے یا ولی الامر سے مخالفت کر رہا ہے، او قام علی من اسند امرہ الیہ، یا وہ حاکم کے کسی وزیر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، فلا ترضیا فعلہ، تو اس کے فعل سے تم نے راضی نہیں ہونا، وانقبضا منہ، اور اس سے تھوڑا سا تم وہ منقبض ہو جانا، واغلقا علی انفسکما الابواب، اور اپنے اوپر دروازہ بند کر دینا، واقطعا بینکما وبینہ الاسباب، اور تم ان دونوں آپس میں کنیکشن کاٹ دینا، یعنی اس بندے سے جس نے یہ معاملات کیے، حتی تنجل الفتنہ، یہاں تک کہ جو فتنہ ہے وہ ڈل نہ جائے، وتنقضی المحنہ، اور یہ جو مصیبت ہے وہ ٹل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں الزہد فی الدنیا، الزہد فی الدنیا، وإیاکما والاستکثار من الدنیا وحطامها، خبردار کہ تم دنیا کو کثرت سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، وعلیکما بالتوسط، جو سے تم میڈیم رہو، والکفاف الصالح الوافر منها، اور اتنا تم ہو کہ تمہارا گزر بسر ہو جائے، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبه، کثرت سے دنیا کو حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت تگ و دو کرنا اور اس کے اوپر نظر رکھنا، اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی حاسدانہ نظریں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، اور کس سے ہوں گی، کثرت سے دنیا کے حصول کرنے میں تم لگے رہنا، اور تم اس میں مشغول ہو جانا، تو اس سے لوگ حاسدین بن جائیں گے، والطمع الى جامعه، اور وہ تمہاری طرف طمع کی نظر سے دیکھیں گے کہ یار مجھے بھی مل جائے، والحنق على المنفرد بها، اور وہ چاہے گا کہ یار میں اس سے نکال لینا اپنے پاس لے، یعنی کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب لوگ آپ کی مٹیریل سکسیس دیکھیں گے تو وہ آپ کے بارے میں حاسد ہو جاتے حاسد ہوں گے، اور they will try to grab your successfulness، ٹھیک ہے، which is against the philosophy of social media and self branding۔ not all، جناب ہم اپنی چیزیں دکھائیں، اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو حسد وہ ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، یعنی کئی ہمارے احباب ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے سکسیس کو شیئر کی، وہ سکسیس کا بیڑا، تو میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہوتا نا، آپ جب ایک بھائی کے ساتھ آپ نے بولا کیا خوشی کا دن ہے، خوبصورت دن ہے، کیا لائف ہے، یہ وہ جاب وہ لڑک گئی، ہے نا،
حالانکہ کتنا اچھا آپ لوگوں کا معاملہ چلتا ہے. اسی طرح ایک اور بھائی انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا شیئر کیا، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا. اس طرح مختلف تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے اپنے کبھی بھی بیٹے بیٹی گھر والے کوئی کسی کو نہیں ڈالا. اور جو پارک جا رہے ہیں کون سا؟ وہ تو ہم آپس میں واٹس ایپ پہ شیئر کریں نا، پبلک سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ آپ نے پارک بھی شیئر کیا تھا، پارک میں آپ ایکسرسائز کر رہے تھے. اچھا وہ تو میں نے اپنا کیا نا، اپنا کیا. لیکن جنرلی بات یہاں پر ہو رہی ہے مٹیریل چیزوں کی. ہاں وہ نہیں دکھانا چاہیے، بہتر کہ ہے. جس طرح کسی نے لیپ ٹاپ چینج کر لیا، وہ دکھانا موبائل چینج کر لیا، بہتر ہے. یا گھر لے لیا. اصل میں ہم لوگ بھی انسان ہیں نا. میں ابھی خود یہ جو پریچ کر رہا ہوں یہ آپ اپنے تذکرے کے لے کر. ہاں یعنی جو مجھے خود کبھی مثلا، کیونکہ ایک آپ کے ماحول بنا ہوا ہے. وی آر یعنی ہمارا کام ہی سوشل میڈیا اور دعوت و تبلیغ، تعلیم، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو ہمارے اوپر ایک ہے نا پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد سارے لوگ چیزیں دکھا رہے، تو ہم بھی کانشیسلی اور انکانشیسلی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سم ٹائم وی شو آف آلسو. اچھا شیخ، ایک تو یہ ہے نا کہ کلاسیکل چیز ہے، ابھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور پھر سیکنڈ، یہ تو کلاسیکل چیز ہے نا، آئیڈیلی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح یہ ساری آئیڈیلی بات ہے. آئیڈیلی بات ہے. پھر ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیملی بلاگنگ کر کے گھر جو پرچیز کرتے ہیں اس کا ٹور کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ لوگ، جس طرح ہم نے اس دن بھی شیخ سے پوچھا تھا کہ اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں دعوتی لحاظ سے آپ کو اپنی چیزیں دکھانی پڑیں کہ جناب میرے پاس ایپل کا لیپ ٹاپ ہے یا یہ فلانا چیزیں، تو وہ شیخ جو تھے، آپ ہی تو ساتھ تھے، نام لے لیں. شیخ کا نام لیں. ہاں شیخ فضیلت الشیخ العلامہ عبد الجبار. نہیں وہ نہیں شیخ، وہ انہوں نے کہا تھا نا. نہیں جو جواد احد بھائی نے ارینج کروایا تھا، شیخ رفیق طاہر. رفیق طاہر رفیق طاہر نہیں، کوئی اور تھا، طیب سمتھنگ. یوسف طیبی. ہاں یوسف طیبی. شیخ یوسف طیبی نے تو ہمیں الاؤ کر دیا تھا کہ دکھائیں، اگر آپ کا دعوتی کام ایپل دکھانے سے زیادہ ہوتا ہے تو دکھائیں، ایپل بائکیں دکھائیں، ٹھیک ہے، مٹیریلسٹک چیزیں دکھائیں. یہ تب ہے جب آپ کو پتا ہو کہ یار اس سے جو نوجوان، کیونکہ آج کل کے نوجوان کا بھی برین واش ہو چکا ہے نا، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. اور خاص کر اگر آپ ڈی ایچ اے وغیرہ میں ہیں تو دے آر ویری میٹرلسٹک. اور شیخ اس کا جواز یہ بھی بنتا ہے نا کہ جیسے میں آپ کو کوفہ کے لوگ بہت مٹیریلسٹک تھے، جیسے تو کہ وہاں کے حضرت معاویہ نے جو وہی جب حضرت عمر بن خطاب آئے تو حضرت معاویہ نے ایسا پروٹوکول یعنی پیش کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت معاویہ سے پوچھا یار یہ آپ نے کیا مطلب. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ گورنرز وغیرہ بہت مہنگے لباس پہنتے تھے. تو حضرت معاویہ نے کیا کہا کہ دیکھیں امیر المومنین، ایک تو ہم بارڈر والے ایریا پہ تو ہم نے کفار کو اپنی شان و شوکت دکھانی. دوسرا اور بھی انہوں نے اس میں سے ایک ریزن بتائی، اور اسی طرح بتایا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں. اللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عام الوفود ہے، جب لوگ ڈیلیگیشن آتی انہوں نے بڑے خوبصورت سب سے اچھا لباس پہنا، تاکہ جب آپ کسی مہمان سے ملتے تو اچھے لباس میں، ٹھیک ہے نا. تو علیہ بردۃ الیمانیہ، یعنی بڑے اعلیٰ چیز ہے یہ، ایسے ویسے للو بجو. تو اب اس کا جو مجھے پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ ہے کہ وداؤٹ اینی پرپز یا پرپز لیسلی صرف فلانٹ کرنا یا شو آف کرنا، یہ اگین پہ بات ہے. اب یہ ہے نا کہ دنیا کی طلب کے لیے کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ذکر کیا نا، دنیا کی طلب کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ میں نے برانڈیڈ جوتے پہنے ہوئے ہیں تاکہ مجھے لوگ سمجھیں کہ میں امیر ہوں. ہاں بلکہ یہ تو منع بھی ہے، جیسے حدیث میں ہے نا، ایک ہے لباس الشہرہ، یعنی آپ ایسا لباس پہنتے ہو جس سے آپ کی مراد یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن سیکھ، ٹھیک ہے نا. یور مقصد از دیٹ فار یور سیلف، آپ اپنے آپ کو ابھارنا چاہتے ہو، اٹینشن سیکر، لیصرف وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کے منہ اور چہروں کو اپنی طرف پھیر دے، یعنی اٹینشن سیکر، توجہ حاصل کرنے کی کوشش. آگے چلتے ہیں. کل ذی نعمت محسود، یہ عنوان بند ہے، ہر صاحب نعمت. میں کوئی ایک چیز اور ایڈ کر سکتا ہوں اس میں پلیز، اگر آپ الاؤ کریں. وہ یہ ہے کہ جو جنرلی جو لیڈرشپ پوزیشنز میں آتے ہیں نا پوری دنیا میں لوگ، جس طرح ایلون مسک ہو گیا یا مارک زکربرگ ہو گیا، پھر آپ کے پریزیڈنٹس ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے،
وہ اپنے آپ کو اتنا لوور شو کرتے ہیں ان ٹرمز آف دیئر ڈریسنگ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہی از فرام اس. ریلیٹیبلٹی فیکٹر بہت زیادہ آتا ہے. تو ہمیں پھر ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھیں کتنا اصل میں یہ ہے نا ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ان کے پاس ہر چیز بے معنی ہو نہیں گئی. شیخ، لیکن اس کے پیچھے نا ریلیٹیبلٹی کا نا پورا ایک سائنس بھی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ ہو لیکن اسپیشلی جو الیکشن لڑتے ہیں نا لوگ، وہ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم، اللہ عالم، ہمیں تو نہیں پتا. آگے چلتے ہیں. کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، اس کے اوپر حسد کیا جاتا ہے. آگے شیخ فرماتے فالسلطان يتمنى ان يزل زلة يتسبب بها الى اخذ ما عظم في نفسه من ماله. یعنی جو سلطان ہے نا، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ ان يزل زلة يتسبب بها الى اخذ ما عظم في نفسه من ماله، کہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے کہ میں اس کے جو مال ہے اس کو پکڑ لوں. حاکم بھی، سلطان. والفاسق مرصد لخیانته واغتیاله، اور جو فاسق ہے وہ نظر گٹائے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی خیانت کریں یا اس کو اغتیال کر لیں، اس کو مار دیں. والصالح، اور جو اچھا بندہ ہے، ذام له على استكثاره منه واحتفاله، جو اچھا بندہ ہے وہ مذمت کرتا ہے کہ دیکھو یار کتنے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی سیلیبریشن کر رہا ہے. یخاف علیہ صدیقہ و حمیمہ، اور اس کا ساتھی، اس کا جگرا دوست اس کے بارے میں اس کو ڈر لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُبْغِضُهُ مِنْ أَجْلِهِ أَخُوهُ شَقِيقُهُ، اور جو اس نعمت کی وجہ سے اس کا بھائی سگا بھائی اس سے دشمنی مول دیتا ہے، اس سے غصہ ہو جاتا ہے. صحیح. ان منعه لم يعدم لائما وان بذله لم يجد راضيا. اللہ اکبر. اگر وہ روک دے لوگوں کو دینے سے اپنی دنیا میں سے، پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ یار کوئی بندہ اس کو یعنی خاموش ہو جائے یا کچھ نہ کہے، ہر کوئی کچھ کہے. وَإِن بَذَلَهُ لَمْ يَجِدْ رَاضِيًا، یعنی اگر وہ میں کسی کو دیتا رہوں وہ بھی پھر بھی راضی نہیں ہوگا. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بیسیوں لوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ہر کسی کے ڈفرینٹ انٹینشن آف نظر. سمجھ میں سمجھ گیا. آگے چلتے. آفات الدنیا ومن رزق منكما مالا، اگر تم میں سے کسی کو اللہ تعالی نے رزق دیا، فلا يجعل في الاصول الا اقلها، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل وهي ليست بمال على الحقيقة إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها. یعنی بول رہے جو مال ہے نا، یہ آپ نے بہت زیادہ نہیں رکھنا، کیونکہ زیادہ رکھیں گے تو اس کے بڑے مسائل ہیں، اور جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بیچارہ ذلیل ہوتا رہتا ہے، اور در حقیقت وہ حقیقت میں مال بھی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ بول رہے ہیں کہ اگر وہ کسی پر قابو ہو جاتا ہے تو تمہارا جو دشمن ہے وہ آ کے تمہارے اور تمہارے پیسوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کہیں جانا چاہے تو پھر وہ مال کو چھوڑ کے بھی چلے جاتا ہے یا اس کے اکثر کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے. مثلا جو انڈیا سے پاکستان آئے انہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ کے رکھا. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں، لا يصلك الا ما قدر لك، آپ تک وہی پہنچے گا جو آپ کی تقدیر میں لکھا جائے. ومن احتاج منكما، اگر تم دونوں میں سے کوئی چیز چاہتا ہے، فليجمل في الطلب، تو وہ مانگنے میں اچھے انداز میں مانگے. فإنه لا يفوته ما قدر له، تم سے وہ نہیں چھوٹے گا جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا. ولا يدرك ما لم يقدر له، اور تم وہ نہیں پا سکتے جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے بیٹا اگر ایک
ہاں اس خردل بولتے ہیں مسٹرڈ کو، مسٹرڈ کا ایک دانہ بھی اگر ہو، ہاں ہاں چاہے وہ پہاڑ کے اندر ہو یا زمین و آسمان میں کہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اچھا جی آگے شیخ فرماتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں من اتی السلطان افتتن۔ اچھا شیخ، میرا اب یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے لیکچر بھی دینا ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، تو کتنے پیجز ہو گیا؟ تقریباً 68 پیجز ہو گئے، یعنی 46 سوری۔ اور یہ جو ہے نا یہ کتاب جو ہے یہ ابھی ایک سیکنڈ، کتاب تو بہت نہیں 46 ہے نا، اس میں یہ ادھر تک ہے بس 40، ابھی ہم نے کتنا کہا تھا 49 تک ہے، اور ہم نے کتنے کر لیا؟ ابھی میں نے آپ کو کتنا ہوتا ہے 49 پیجز ہیں، اور ہم نے کتنا کر لیا؟ 46 ہاں تو ختم کر لیتے ہیں، کتنے پیجز رہ گئے؟ 3-4۔ ٹھیک ہے چلو سٹارٹ۔ اچھا جی آگے شیخ فرماتے ہیں من اتی السلطان افتتن، جو سلطان کے پاس آتا ہے وہ فتنے میں پڑتا ہے۔ واجتنبا صحبت السلطان ما استطعتما، جو حاکم ہے جو سلطان ہے اس کی صحبت سے اجتناب حاصل کرو، اس سے گریز کرو۔ وتحریا البعد منه ما امكنكما، جتنا ہو سکے تم ان سے دور رہو۔ فإن البعد منه افضل من العز بالقرب منه، ان سے دور رہنا بہتر ہے بنسبت اس عزت کے جو تم ان کے قریب رہ کر حاصل کرو گے۔ کیوں؟ فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، جو سلطان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ He is not safe. When you will be with the president or chief minister یا کیا بولتے چیف آف آرمی اسٹاف، ہیں وزیر اعظم کو کیا بولتے ہیں پرائم منسٹر، پرائم منسٹر، you are not safe bro، ہاں اور you are with king، کیونکہ اگر آپ نے کنگ کا نائک کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا پھر آپ کے ساتھ، یا کوئی کنگ کا جو دشمن ہے وہ پیچھے پڑا ہے اس نے آپ کو بھی خلاص کر دی، بہت ساری چیزیں آپ کے دین میں بھی فتنہ ہے نا وہ بھی ہے۔ وخائن لا يؤمن ومسيء ان احسن يخاف منه ويخاف بسببه، ہاں اور ويتهمه الناس من اجله، اور لوگ آپ کے اوپر اتہام کریں گے اس وجہ سے، ہاں وان قرب فتن، اور اگر وہ اس کے قریب جائے گا تو فتنے میں پڑ جائے گا، وان ابعد احزن، اور اگر وہ اس کو آپ کو دور کرے تو آپ حزین ہو جاؤ گے۔ یحسدک الصدیق علی رضاہ اذا رضی، آپ کا دوست آپ کے اوپر حسد کرے گا اگر حاکم وقت آپ سے راضی ہو گیا۔ وَيَتَبَرَّأُ مِنْكَ وَلَدَكَ وَوَالِدُكَ إِذَا سَخِطَ، اور اگر حاکم وقت آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کا بیٹا آپ کا باپ آپ سے کیا کریں گے، آپ سے برات کا اعلان کریں گے۔ وَيَكْثُرُ لَائِمُوكَ إِذَا مَنَعَ، ہاں اگر آپ کو حاکم وقت نے منع کر دیا تو آپ کو ملامت کرنے والے بہت سارے ملیں گے اگر آپ نے حاکم وقت نہیں۔ وَيَقِلُّ شَاكِرُوكَ إِذَا شَبِعَ، ٹھیک ہے نا، فَهَذِهِ حَالُ السَّلَامَةِ مَعَهُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى السَّلَامَةِ مِمَّنْ يَأْتِ بَعْدَهُ، تو یہ تو تب ہے جب آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو یہ سارا ہوگا، جب وہ چلا جائے گا پھر تو اس کے بعد آپ کا کیا بیڑا غرق ہوگا یہ سوچو، کیونکہ حاکم جو ہے بادشاہ ہے یا سلطان ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، اس نے ایک دن جانا ہے۔ اچھا آگے پھر شیخ فرماتے ہیں، عنوان باندھتے ہیں مصاحبۃ السلطان فی المعروف، اگر سلطان کی تم نے صحبت اختیار کرنی ہے تم معروف میں کرو۔ فإن امتحن بصحبتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ آپ سلطان کی صحبت اختیار، ٹھیک ہے۔ او دعته الى ذلك ضرورة، یا آپ کو کوئی مجبوراً آپ کو جانا پڑا اس میں، فلیتقلل من المال والحال، تو وہ کوشش کرے کہ وہ پیسہ کم لے یا مانگے یا رکھے، اور اپنے حال کو بھی بار بار ان کے سامنے پیش نہ ہونے کی کوشش۔ ولا یغتب عنده احد، اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے۔ ولا یطالب عنده بشرا، اور ان کے سامنے کسی انسان کو نہ بلائے۔ ولا یعصی له فی المعروف امرا، اور معروف میں اگر کوئی وہ آپ کو حکم دے اس کو آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ولا
معروف یعنی اچھی بات یعنی ہے اچھی بات نہیں، یعنی وہ گناہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نہیں، اس میں آپ نے ان کی کیوں نہیں فرمانبرداری کرنی؟ فرمانبرداری کرنی نہیں ہے، ہے، یہی بات ہے نا۔ میں نے بولا فرمانبرداری نہیں کرنی، ہاں، اچھا آپ نے فرمانبرداری کرنی ہے ہاں، ہاں معصیت کے علاوہ، گناہ کے کام میں نہیں گناہ کے علاوہ ہر چیز چاہے وہ مباح بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا جی، ولا يستنزله الى معصیت اللہ، اور اس کو گناہ میں نہ اتارے، ٹھیک ہے۔ پھر ولا فانه يطلبه بمثلها ويصير عنده من اهلها وان حظي عنده بمثلها في الظاهر فان نفسه تمقته في الباطن، اگر تم یہ ساری حرکتیں کرو گے تو پھر وہ اپنے نفس میں تم سے نفرت کرے گا اور تمہارے لیے پھر بعد میں مسئلہ ہوگا۔ پھر آگے شیخ عنوان باندھتے ہیں البعد عن طلب الجاہ، ہاں یعنی آپ نے جاہ، شہرت، پاور، کرسی، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ ولا يرغب احدكما في ان يكون ارفع الناس درجة، اور تم میں سے کوئی یہ نہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے ٹاپ والا ہو، سب سے اوپر کرسی پہ ہو۔ واتمهم جاها واعلاهم منزلا، اور سب سے بڑی منزلت والا، فان تلك حال لا يسلم صاحبها، جو سب سے ٹاپ میں ہوتا ہے نا وہ سیف نہیں ہوتا، وہ سیف نہیں ہوتا۔ وَدَرَجَةً لَا يَثْبُتُ مَنْ احْتَلَّهَا، اور اس درجے پہ جو بندہ پہنچا ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر ثابت نہیں رہ سکتا، کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ہاں نہیں، آگے چلتے ہیں، عنوان بنتے خیر الامور والوسط، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ثابت نہیں رہ سکتے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا یا ہمیشہ نہیں رہ سکتا اور یا اس کا سٹیبل بھی ایمان نہیں رہ سکتا، ایمان ایمان کہہ لے کچھ بھی کہہ لے، یعنی سٹیبل نہیں رہے گا وہ۔ صحیح، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ میرا پیٹ کم کر دے، آمین۔ اچھا جی، پھر آگے وہ کہتے ہیں خیر الامور الوسط، بہترین جو چیزیں وہ وسط ہے، وہ کیا ہے؟ واسلم الطبقات الطبقہ المتوسطہ، سب سے سیفسٹ جو لیول یا کلاس کہہ لیں تو وہ ہے مڈل کلاس۔ جس میں ہم یہ ہماری مڈل کلاس کی بات نہیں کری جائے، یعنی وہ بول رہے ہیں نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے بھائی، اسلام ہے شیخ، ہم بھی مڈل کلاس ٹھیک ہے، ہاں بالکل، ہم مڈل کلاس ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے کہتے ہیں لا تحتضم من دعہ ولا ترمق من رفعہ، ہاں یعنی نہ تو آپ آرام کی انتہا پہ ہوتے، آرام پسندی کی انتہا پہ، نہ ولا ترمق من رفعہ ولا ومن عیب الدرجة العليا ان صاحبها لا يرجو المزید، اور جو سب سے ایلیٹ کلاس والا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں میرا لیول کم نہ ہو جائے، بات تو صحیح ہے۔ ہاں ولكنه يخاف النقص، وہ کمی سے ڈرتا ہے، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، اور جو مڈل کلاس والا ہے وہ زیادہ چاہتا ہے، وبينها وبين المخاوف حجاب، اور اس کے جو مڈل کلاس ہے اس کے جو ڈر ہے اس میں کم ہے، بہت زیادہ ڈر نہیں ہوتا وہ بنسبت جو سب سے اوپر ہے یا سب سے نچلا والا۔ فَجْعَلَ بَيْنَ أَيْدِيكُمَا دَرَجَةً يَشْتَغِلُ بِهَا الْحَسُودُ عَنْكُمَا، تو تم ایسے لیول، ایسے کلاس میں رہو جس میں جو حسد کرنے والا ہے نا وہ تم سے دور ہی رہے اور مصروف ہو، تم سے اوپر والوں کے حسد میں لگا رہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں وَيَرْجُوهَا الصَّدِيقُ لَكُمَا، اس لیے آپ سی ای او نہیں بنتے ایسا نہیں ہے تاکہ آپ کے اخی، میں سی او ہوں الحمدللہ، لیکن میں سی او نہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے ہم پیچھے سے سی او آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، لا تطلب الامارہ، آپ نے عمارت کی طلب نہیں کرنی، ڈونٹ آسک فار کرسی۔ اب یہ جو ہے نا دیکھو، ولا یطلب احدکما ولایت، کو ولایت حاصل کرنے کی کوشش، یعنی اسٹیٹس کو کے پیچھے نہ جائے، فإن طلبها شیء، اس کی طلب بری چیز ہے، وترکها لمن دعا الیہا زین، اگر کسی کو طلب کیا جائے پھر بھی وہ انکار کر دے یہ اس کے لیے زینت ہے۔ فمن امتحن بها منکما، اور اگر کوئی کسی کا امتحان ہو جائے اور وہ آ گیا، مطلب اس کے اوپر لگ گئی، فلتکن حاله في نفسه ارفع من ان تحدث فيه بأوا او يبدي بها زهوا، یعنی پھر اگر اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈال دی کہ آپ کو ایک کرسی دے دی، پاور دے دی، تو پھر آپ کے اندر
تکبر نہیں آنا چاہیے شیخ لیکن کچھ لوگ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اور ان کی سٹوری ہے، اور جب انہوں نے حاکم کو کہا تھا، اب تو مسئلہ اس کو یہ ہے نا نا وہ یوز کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ وہ اس ایگزامپل کو تو یوز کرتے ہیں لیکن حضرت یوسف کو ایلیمیٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی جان تم حضرت یوسف کے لیول کے بنو نا، ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ بھائی صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو درست کر سکتا ہے، ہوں، اور سچ میں ایسا ہو یہ نا، کیونکہ بندے کو اپنے اوپر دھوکا بھی ہوتا ہے نا۔ صحیح مثلا میں سمجھتا ہوں اور میرا جیسا کوئی عالم نہیں، صحیح، میرا جیسا اکنامکس کوئی نہیں، حالانکہ تو خود للو پنجو ہے، ہوں، ٹھیک ہے نا، ہوں۔ تیرے سے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں میدان میں۔ لیکن ہمیں کوئی اور بھی ایگزامپلس ملتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا اور اس سے فائدہ ہوا عمارت کے لیے، قرآن میں یا کسی اور جگہ پہ؟ ڈیمانڈ کیا ہو، دیکھیں بلکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو طلب کرتا ہے ہم ان کو نہیں دیتے، ہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب لیکن ایک اور الیکشن بات یہ یاد رکھیں، ساری دیکھیں چیزیں ایک اور بات یاد رکھیں، دیکھیں اسلام کی بہت ساری چیزیں نا مصالح مفاسد پر بنیاد ہے، صحیح ہے، کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا، صرف چیزیں نا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے ہر نہیں ہے، چیز۔ یعنی کہ اگر آپ کو لگے کہ یار آپ کے علاقے میں تو مثلا میں سارے آپ لوگ ہی جاہل ہیں ہم، اور کوئی اور آ جائے گا پوزیشن آف پاور میں، وہ انہیں ایکسپلائٹ کرے گا، بالکل تو اس سے بچنے کے لیے آپ آ جاتے ہیں، آپ آ جائیں، یا نان مسلم کنٹری میں اگر آپ ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مسلم ریپرزنٹیشن اس میں نا بہت ساری ڈیٹیل ہے اور کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ دا پرابلم از دیٹ وین وی میک اے جنرلائز اسٹیٹمنٹ اینڈ وی میک ٹو پٹ ایوری ون لائک حضرت یوسف، یعنی اب جو ہمارے جتنے بھی ٹو ایکسٹریم میں ہم نہیں جانا چاہتے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تم حضرت یوسف کے ایگزامپل کو لے کے ہر بندے پر چپکا دو، استغفر اللہ۔ صحیح صحیح سمجھ گیا، ایک یہ ہے کہ بھائی جان آپ بولو بالکل ہی نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ابھی اس شیخ میں اپنے بیٹے ہاں کو ایڈوائز یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک یہ ہے نا، ایک اور بات یاد رکھیں، بہت سارے یعنی امام سیوطی نے تو کتاب لکھی ہے کہ سلطان کے مجالس میں نہیں جانا، یہ ہے ایک آئیڈیلسٹک اپروچ، لیکن آپ کے اوپر اگر لگ گیا اور آپ کو لگے یہ، تو دیز آر ایکسیپشنل کیس۔ شیخ وہ ابھی کاشف بھائی نے نا ایک ورک شاپ کروائی تھی، اذان کا نام لے لے تو تاکہ انہیں بھی اچھا لگے۔ نہیں ان کو اچھا نہ لگنا وہ ضروری نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کرتا ہے، نہیں کوئی میرے مسئلہ، بھائی ہیں، بھائی ہے میرے بھی بھائی ہیں، صرف آپ کے بھائی نہیں ہیں، لیکن وہ ہم نے نام نہیں لینا چاہیے تھا آپ کا، اذان کی ایک ورک شاپ تھی نہیں لینا چاہیے تھا نام۔ وہاں پہ، اب وہ ان کے اس کو کٹ کر کے نہیں بھیجنا ان کو، آپ نہیں ایسے بھیجیں گے، بھیجنا ہی نہیں ان کو، بولے ہم کہاں بھیجیں گے، بولو نہیں بھیجیں، بولو آخری بولو۔ ان کا ایک پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا، انہوں نے ورک شاپ نہیں کرائی تھی، کوئی اور انسٹرکٹر تھا، انہوں نے کہا کہ امامت اور عمارت میں فرق ہوتا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا، کسی عالم سے لیا، یہ مجھے پتا نہیں، اس کی اوتھینٹسٹی کا بھی نہیں پتا۔ انہوں نے کہا امامت ہوتی ہے پوزیشن آف انفلوئنس، کہ آپ لوگوں میں پازیٹیو انفلوئنس ڈال سکتے ہیں، صحیح ہے، سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، کیا دعا کی انہوں نے؟ امام للمتقین، ہاں صحیح، کہ ہمیں اس پوزیشن میں کہ ہم پازیٹیو انفلوئنس ڈال سکیں، اور وہ کوئی گارڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پی این بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوڈ پانڈا کا رائڈر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ لوگوں کو پازیٹیو انفلوئنس پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا یہ اب آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن تھیوری ان کی یہ تھی، تھیوری تو سن لیں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اس پازیٹیو انفلوئنس کے لیے تو ہمیں جس جگہ پہ بھی ہم ہیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اچھا، لیکن جو عمارت ہے نا، پوزیشن آف اتھارٹی، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گفٹ ہوگا بندے پہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عمارت کی پوزیشن دے دے، نو کامنٹس۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اچھا جی، آگے شیخ فرماتے ہیں کہ الاخلال من المزاح، یعنی ہنسی مذاق اتنا زیادہ نہ کریں، تھوڑا وَأَقِلَّ مُمَازَحَةَ الْإِخْوَانِ وَمُلَابَسَتُهُمْ،
یعنی آپ دوستوں کے ساتھ اتنا زیادہ مذاق نہ کریں، کم کریں، کم کریں. یہ نہیں کہہ رہے وہ نہ کریں، بول رہے کم کریں. والمتابعة في الاسترسال معه، اور زیادہ گپ شپ فضولیات میں نہ پڑے. فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. یعنی اکثر جو دشمن ہوتے ہیں وہ ان کی صفت یہ ہے کیا کہ یعنی آپ کے بہت ہی کم ایسے دشمن ہوں گے جو آپ کو نہیں جانتے. آپ کے ساتھ دشمنی وہی کرتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو ان کا نہیں پتا ہوتا. اس لیے آپ نے ہر للو پنجو کے ساتھ بیٹھ کے یا ہر دوست کے ساتھ بیٹھ کے پورا کا پورا تم بہت فری ہو جاؤ، مذاق کی انتہا کرو، بیڈ جوکس پھینکو، ڈبل میننگ باتیں کرو، اور اپنے بھی راز کی باتیں بتا دو ہر کسی کو، تو کل کو تو پھر وہ باڑ لگا. ہاں. احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون عدوك يوما ما، او كما هكذا اظن الشعر. یعنی تم اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے تھوڑا آہستہ آہستہ محبت کرو، with little bit distance، بالکل غرق نہ ہو جاؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور جب وہ دشمن بن گیا نا پھر وہ یہ کوئی حدیث بھی یہ شعر ہے، یہ شعر. لیکن اس میں حدیث بھی ہے. اللہ حدیث مجھے یہ میرے ہے علم کہ میں نہیں، حدیث نہیں ہے، یا آثار صحابی ہے کہ کسی سے انٹینس قسم کی محبت نہ کرو اور کسی سے انٹینس قسم کی نفرت نہ کرو، کیونکہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے ہو سکتا ہے نفرت ہو جائے، جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہو سکتا ہے محبت ہو جائے. اللہ عالم، میرے علم میں نہیں. آگے چلتے. لا اعلم. اچھا جی. فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه ولا تتركه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع ويتمنى له التلافي فلا يمكنه. اچھا، یہ جو نصیحتیں اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو چھوڑنا نہیں، اور کسی بندے کے اس سے چھوڑنا نہیں، اور آپ نے حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا تحقیق کے بغیر. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ بولتے ہیں وصیت لقمان لابنہ، اور حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے جو وصیت ہے. فإن فقدتما وصیتی هذا، اگر تم اس میری وصیت کو ضائع کر دو، یا بھول جائے، چھوڑ دیے، یا گم ہو جائے، یا نہ ملے. ونسیتما معناه، یا تم اس کے معنی کو بھول جاؤ. فعلیکما بما ذکر اللہ تعالی فی وصیت لقمان لابنہ، تو تم یہ کم از کم لقمان کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کے وہ یاد رکھو. فإن فیها جماع الخیر، تو اس میں خیر کی پوری چیزیں ہیں، جماع سارا کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان کے اس پہ، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان في ذلك من عزم الامور، ان ذلك من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز قائم کر، معروف کا حکم دے، اور منکر سے لوگوں کو روک، اور تم کسی بھی مصیبت میں پڑ جاؤ تو صبر کرو. ان ذلك من عزم الامور، یہ یعنی عزیمت والا معاملہ ہے. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اور اپنے جو ہے نا چہرے کو لوگوں کو بیگ نہیں دکھاؤ، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اور زمین پر تم متکبرانہ چال نہ چلو، اللہ تعالیٰ کو متکبرین پسند نہیں ہے. وقصد فی مشیک، اور تم ایسی چال چلو جو مناسب ہے، عاجزی والی. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیمے رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھوں کی آواز ہے، ہاں چیختے زیادہ ہے. وانی لاوصیکما، اور میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں. واعلم انی لن اغنی عنکما من اللہ شیئا، اور یہ جان لو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں. ان الحکم، ہاں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہے. علیہ توکل، تو اس کے اوپر میں توکلتا ہوں. علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی کے اوپر میں اور متوکل جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں. وہ حسبنا، اور وہی میرے لیے کافی ہے.
ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین وکیل ہے۔ پھر کملت الوصیۃ المبارکہ، وصیت مبارکہ ختم ہو گئی، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و مولانا محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین وصحابتہ المنتجبین وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔ وذالک، یہ کس تاریخ کو یہ وصیت لکھی گئی؟ فی یوم الخمیس، جمعرات کے دن، السابع، 7ویں تاریخ کو، شہر ذی الحجہ میں، مختتم یعنی آخری مہینے میں، آخری یعنی ذی الحجہ میں، کس سال؟ عام 49 و 700، 749، 700، ہجری میں 749 کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ 49، 749 ہجری میں، ہجری میں ہاں۔ 749 ہجری۔ اور آج کیا تاریخ ہے؟ 1445 یا 44، کتنا؟ یعنی آج کیا ہے؟ 750، 850، 950، 1050، 14 کیا ہے؟ 1150، 1250، 1350، 750 یعنی آلموسٹ 600 یا 700 ایئرس۔ شیخ آج کل ڈیٹ کیا ہے اسلامک ڈیٹ؟ واللہ دیکھو یہ ہمارے کیلنڈر کیا ہے؟ 14 لمحہ فکریہ، دیکھیں، لمحہ 14 فکریہ ہے کہ 26 ہم ہوگا، جو اپنے آپ کو بڑے اسکالر 1426 ہوگا، اور بڑے دیکھیں ذرا، اسپیکر اور علماء سمجھتے ہیں، ہاں 1426 ہم ہوگا، حالانکہ ہے تو کخ بھی نہیں ہے کچھ، ہاں یا ہمیں 1427 دیکھیں، مجھے یہ ہمیں اسٹیمیٹ ہے۔ پتہ نہیں چل رہا۔ دیکھو نا اب ہمارے آج کیا تاریخ اسلامک ہے، ہجرہ لکھیں، آج کیا تاریخ ہے ہمیں خود پتہ نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اللہ، یہ ہماری غلطی ہے۔ آج 1427 ہوگا، تاریخ اليوم الہجری، ایئر کون سے؟ بتاتے ہیں نا ابھی اخی ہے 1446۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں 1426 کہہ رہا تھا، نہیں لیکن 46 اخی ہے، 46، میں 20 سال پہلے چلا گیا ہوں۔ ہاں، کہاں؟ 1446، 1446 سے مائنس کر دیں 750 آلموسٹ، تو 750 ایئرز ہی ہوگی، ہاں 700 سال پہلے لکھی ہے، دیکھو نا آج تک اور چل، کس طرح علماء نے اس کو پریزرو کیا اور دیکھو آج تک ہمارے پاس ہے۔ یہ اس کی ایک اور بات ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جب اتنا دور تک چل گئے نا، یہ اس بندے کے اخلاص کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت کو ابھی تک محفوظ رکھا، اس کے بیٹے نہیں بلکہ مسلمان کا ہر بیٹا اس سے فائدہ۔ دیکھیے موضوع امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کہ جب امام مالک نے حدیث کی بک کمپائل کرنی تھی، یا ان کے بارے میں آتا ہے یا امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کا اخلاص سب سے زیادہ ہوگا اللہ اس کی چیز کو محفوظ فرمائے گا، یعنی کہ بقا رہے گی اس کی۔ تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو اور بھی اسی طرح ایک اور بات، شیخ ابو الولید الباجی نے ایک اور کتاب لکھی ہے، سنن الصالحین و سنن العابدین، اپنے بیٹوں کے لیے۔ اس بک کا کیا ٹائٹل ہے؟ اس بک کا نام ہے النصیحۃ الولدیہ۔ اور یہ کہاں سے مل سکتی ہے ہمارے لسنرز کو؟ یہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا PDF، کوئی اگر آپ لنک شیئر کر ہاں دیں، کر دیں گے انشاءاللہ، تو یا آپ نیٹ پہ لکھ دینا النصیحہ الولدیہ للباجی، آ جائے گا۔ اردو میں بھی ہے؟ میں ان کو یہ دکھا، نہیں وہ اردو میں، تو یہ اس طرح کی چیزیں اردو میں نہیں ملتی اخی، یہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، اس کی ہم پکچر بھی اپلوڈ کر دیں گے، یہ تو ادھر الٹا نظر آ رہا ہے، اس کی ہم پکچر ابھی لے ٹھیک کے ہے، یہ upload کر دیں النصیحہ الولدیہ للباجی، یہ PDF ہے، ٹھیک ہے۔ اور جزاکم اللہ خیر شیخ، ایک سیکنڈ، may اور Allah bless you۔ بارک اللہ فیک اخی، جزاک بارک اللہ، آپ کا پڑھانا مجھے اور لوگوں کو اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول قبول فرمائے، کرے انشاءاللہ۔ اور آسان کام نہیں ہے، صحیح لیکن بات ہے، ماشاءاللہ آپ جیسے طالب علم کو پڑھانا آسان، یہ مذاق کر رہے ہیں آپ، نہیں، بات صحیح ہے، اور اتنا کسی کو بھی پڑھانا اتنا زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے بس خیر دے، بات یہ ہے اخی، اللہ عمل تعالیٰ کرنا، آپ کے اصل چیز ہے علم میں عمل کرنا، اور آپ کے عمل میں، اصل چیز ہے عمل کرنا، صرف یہ ہے نا ڈیٹا لینا، دس از ناٹ تھنگ کہ آپ کی زندگی میں چینجز آنے چاہیے، اگر چینجز نہیں آ رہے نا اخی، یہ علم آپ کے خلاف کھڑا ہوا قیامت کے دن، ہاں یہ صرف پتہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور بات، ابو الولید الباجی کے ایک بیٹا ہے ابو الحسن محمد، ہاں، اور اسی طرح ان کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ ہے ابو القاسم احمد، یعنی ان کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا۔ المہم
چلیں بارک اللہ جزاک فیکم. اللہ خیر. السلام علیکم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے جی، السلام علیکم. یہ اس طرح ادھر سے بند کرتے ہیں.